ایک دلچسپ سا موازنہ جو موجود ہے ریسرچ کے اندر وہ یہ ہے کہ کنونشنل وے آف ٹیچنگ یا ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا جو طریقہ چلا آتا تھا جس میں ایک استاد کھڑے ہیں، بچے ان کے سامنے ایک ڈفرینٹ لائنز میں روز میں موجود ہیں، ان کا کام بچوں کا زیادہ تر ڈکٹیشن لینا ہے، استاد کا کام ایک اسپیچ کی طرح سے ایک لیکچر دینا ہے اور بچے اس کو بس سب کچھ یاد کر رہے ہیں اور اس سے سمجھ رہے ہیں اور اچھے سے گریڈز لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا جب کمپیریزن آیا اور اس کا جب اس کے اوپر سرٹن کویسچنز اٹھائے جانے لگے تو ایک کمپیریزن آبویسلی کیا گیا کہ اس والے ماڈل کا جو ایک نئی یہ جو سوچ آ رہی تھی 1970 سے آگے کے ڈفرینٹ دہائیوں میں، تو اس کے ساتھ دونوں کا کیا کمپیریزن تھا، کیا ڈفرینسز تھے، وہ ہمارے لیے ریسرچ میں موجود ہے۔ اور وہ اس میں جو ہمیں سب سے پہلے جو پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیسیکلی جو ڈویژن ہے وہ کی گئی کہ سیپریشن بٹوین نوئنگ اینڈ ڈوئنگ، کہ یہ جو دو چیزیں تھیں ان کو آپ اگر ایک کنونشنل یا ٹریڈیشنل جو آپ پڑھانے کا اور پڑھنے کا جو عمل تھا اس میں ڈوئنگ کہیں اور کسی اور سمت میں جاتی تھی اور نوئنگ کسی اور سمت میں جاتی تھی، اور اس کے درمیان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو گیپ تھا وہ وائڈن ہوتا جا رہا تھا یا کوئی بھی اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ استاد کا کام یہ تھا کہ اس نے اسکول میں پڑھا دیا، سمجھا دیا اپنے خیال میں اور بچے نے وہ سمجھ کے یاد کر لیا اور دوبارہ سے لکھ دیا اینڈ دیٹس اٹ۔ اگر آپ اگلے ہی دن یا چند دنوں کے بعد یا اگلی جماعت میں جا کے یہ ریکال کرنے کو کہیں بچے کو کہ وہ سب کا سب پچھلا وہ کس حوالے سے یاد ہے یا اس کی یوٹیلیٹی لائف میں کتنی ہے، تو دیر واز نو آنسر یوزلی۔ سو اس کی ڈوئنگ یا اپلیکیبلٹی یا اس کی اپلیکیشن کا کانسیپٹ واز مسنگ۔ Knowledge treated as integral, theoretically independent and self-sufficient product. Knowledge کو یہ سمجھ کے پڑھایا جاتا تھا کہ یہ ایک theoretical concept ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ایک الٹیمیٹ حقیقت ہے اور اس کے اوپر کوئی کویسچننگ یا ڈیبیٹ نہیں ہے، جو کہہ دیا ہے سو وہ کہہ دیا ہے، اس کو آپ نے پڑھ لیا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس پہ پروجیکٹ یا ریسرچ نہیں ہو سکتی، اس پہ ڈیبیٹس نہیں ہو سکتی کلاس روم میں، بس وہ ایک الٹیمیٹ حقیقت اور اتھارٹی کے ساتھ بچے کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اس کو کویسچن کرنے لگی یہ نئی سوچ جس کے اندر کے یہ سمجھا گیا کہ نالج سچویٹڈ ہے سرٹن ان بیک گراؤنڈ میں، ان کانٹیکسٹ میں جو کہ کلچر کے ساتھ بھی انٹرلنکڈ ہیں، یہ ایوالونگ ہے تھرو ایکٹیویٹی۔ تو نالج ہر دن کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے اور اس کی ایولیوشن کا ارتقاء کا مرحلہ کیسے طے پاتا ہے؟ ایکٹیویٹی سے۔ ایکٹیویٹی کا آپ اگر لفظ دیکھیں تو ایکٹیو اس کا پہلا حصہ ہے کہ وہ ایک واقعات، وہ ایک روزمرہ ہونے والے واقعات جو کہ ایکٹیولی وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جو زندہ ہیں، جو ہر روز لائیو ہیپننگز ہیں، ان کے ساتھ جیسے جیسے انسان گزرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، ان میں سے گزرتا ہے، تو اس میں ایک سیکھنے کا ایک ایسا عمل جاری رہتا ہے جو کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، ایکٹیو ہے، ایوالو کرتا ہے اور اس میں کوئی الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے کیونکہ اس میں چار کانسیپٹس ہیں، چار کمپوننٹس ہیں جو کہ اس کو ایور گوئنگ آن گوئنگ پروڈکٹ کے طور پہ اور ایکٹیویٹی کے طور پہ زندہ رکھتے ہیں۔ اور وہ چار کانسیپٹس کیا ہیں؟ کانٹیکسٹ نمبر 1، یعنی وہ انوائرمنٹ اور سیٹنگز جس کے اندر کہ وہ تمام تر ایکٹیویٹی رونما ہو رہی ہے۔ کانٹینٹ، کیا وہ معلومات ہیں، کیا کانسیپٹس ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، کون سی سچویشنز ہیں جن کا کہ ٹرانسفر آف نالج کیا جا رہا ہے، اس کا لیول کتنا ہے، کتنی انفارمیشن اویلیبل ہے، کتنی اس کو دی جا رہی ہے، وہ کانٹینٹ کیا ہے۔ فیسیلیٹیشن، یعنی اس کو کس حد تک ایز این ایجوکیشنسٹ آپ اس کو سراہ رہے ہیں، اس کو آپ مددگار ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ناٹ۔ اس کو انٹرنلائز اس انفارمیشن کو کرنے میں، یعنی ان کے اندر پوری طرح سے ایبزارپشن لیول، جبکہ وہ بچہ پوری طرح سے اس کے ذہن نے اس کے اوپر کام کر لیا، کوگنیشن کے پورے سائیکل سے وہ گزر گیا اور اس نے اس کو کس طرح سے سمجھ لیا کہ وہ اس کے لیے کوئی ایک اجنبیت یا انجانی چیز نہیں رہی، بلکہ اس کے لیے وہ بہت زیادہ ایک فیملر اور ایک بہت زیادہ ایک سملر ایک سچویشن جب آتی ہے تو دیر از نو مور ہیزیٹیشن اور ریلکٹنس and child will be able to handle with this situation, that kind of situation in a very appropriate manner without any reluctance, without any kind of fear.
or without any kind of probably high level of failures. And even if failure does happen, تو اسٹل اس کو ایک لرننگ کے پروسیجر کے حصے کے طور پہ ہی سمجھا جاتا ہے. تو فیسیلیٹیشن ان دا فارم آف ٹیچر، آپ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ موجود ہیں. وہ تمام تر جو ٹولز ہیں، آپ کے جو کویسچننگ ٹیکنیکس ہیں، سرٹن اسٹیمولائز ہیں جو آپ کلاس روم میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، لرننگ کے پروسیجر میں ایکٹیویٹیز میں یوز کر رہے ہیں، ریسورسز ہیں، وہ سب کے سب اس لرننگ کے پروسیجر کو ڈیپن اور شارپن کرتے ہیں. اینڈ دین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دا پوائنٹ کہ آپ اس سارے کے سارے عمل کو اسیسمنٹ کیے بغیر نہیں چھوڑتے. لیکن اسیسمنٹ کا مقصد صرف تھیوریٹیکل کانسیپٹ کو سمجھنا نہیں ہے. اسیسمنٹ کا مطلب ہے کہ اس کی ریئل انڈرسٹینڈنگ، اس کی کوگنیٹو گروتھ، اس کی مائنڈ کی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کو ایک پوائنٹ سے لے کر اگلے پوائنٹ تک آپ نے لے کر جانا تھا، تو کیا وہ گیپ کو آپ برج کر پائے اس عمل سے یا نہیں.